پاکستان کی معیشت نا اس وقت ایک بہت ہی اہم موڑ پر کھڑی ہے، تو آج ہم اسی ڈرامائی تبدیلی کا جائزہ لیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ملک استحکام کی طرف اپنا راستہ آخر کیسے تلاش کر سکتا ہے۔ اچھا، کبھی سوچا ہے کہ عالمی سرمایہ کاری کسی ملک میں کیوں ٹھہرتی ہے یا پھر اچانک وہاں سے نکل کیوں جاتی ہے؟ یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے اور اس کا جواب سچ پوچھے تو پاکستان کی موجودہ معاشی کہانی کو سمجھنے کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ تو اسی سوال کا جواب نا پاکستان کی حالیہ تاریخ میں دو بالکل مختلف معاشی ادوار کی کہانی میں چھپا ہوا ہے۔ ایک دور تھا اعتماد اور ترقی کا اور دوسرا غیر یقینی اور اتار چڑھاؤ کا۔ آئیے اس ڈرامائی تبدیلی کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ یہاں فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ دیکھیں، 2018 سے 2022 تک ہم نے برآمدات میں ایک زبردست اضافہ دیکھا اور پالیسیوں میں بھی ایک تسلسل تھا، لیکن 2022 کے بعد منظرنامہ جیسے بالکل ہی بدل گیا اور اس غیر یقینی کی صورتحال نے سرمایہ کاروں کے اعتماد کو بہت بری طرح متاثر کیا۔ تو آئیے پہلے اس اعتماد کے دور کو سمجھتے ہیں۔ 2018 سے 2022 کے درمیان پاکستان کی معیشت میں ایک بڑی مثبت رفتار نظر آئی اور اس کی بنیاد صاف طور پر ترقی پر مرکوز تھی۔ اس دور کی کامیابی کی سب سے بڑی علامت یہ ہنسا ہے، 19 ارب ڈالر۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ ٹیکسٹائل کی برآمدات کا ایک ریکارڈ تھا جس نے پاکستان کو عالمی سپلائی چین میں ایک اہم کھلاڑی کے طور پر سامنے لا کھڑا کیا۔ دیکھیں، یہ کامیابی کوئی اتفاق نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے ایک واضح حکمت عملی کام کر رہی تھی۔ ایک مسابقتی ایکسچینج ریٹ تھا، برآمد کنندگان کے لیے خاص مراعات تھیں اور سب سے اہم مستحکم صنعتی پالیسیاں تھیں۔ اور صرف یہی نہیں، ڈیجیٹل تبدیلی اور کاروبار میں آسانی پیدا کرنے پر بھی مسلسل زور دیا جا رہا تھا۔ لیکن پھر حالات نے پلٹا کھایا۔ 2022 کے بعد وہ جو اعتماد اور استحکام تھا وہ آہستہ آہستہ غیر یقینی کی صورتحال میں بدلنا شروع ہو گیا۔ یہی وہ اہم موڑ تھا جہاں سے پورا معاشی منظرنامہ ہی بدل گیا۔ اور بنیادی مسئلہ کیا تھا؟ معاشی غیر یقینی کا ہر طرف پھیل جانا۔ اس ایک تبدیلی نے مقامی اور بین الاقوامی دونوں طرح کے کاروباروں کے لیے ایک انتہائی مشکل ماحول پیدا کر دیا۔ اچھا، تو اس غیر یقینی کے عملی نتائج کیا نکلے؟ کمپنیوں کو فارن ایکسچینج کی شدید کمی کا سامنا کرنا پڑا، منافع ملک سے باہر بھیجنے پہ پابندیاں لگ گئیں اور کرنسی کی قدر میں جو غیر متوقع اتار چڑھاؤ آیا، اس نے تو طویل مدتی منصوبہ بندی کو تقریباً ناممکن ہی بنا دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کئی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں یا تو اپنا کام سمیٹنے لگیں یا ملک چھوڑ گئیں، جبکہ اپنی مقامی صنعتیں بھی بنگلہ دیش جیسے ممالک میں مواقع تلاش کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس صورتحال کو ٹھیک کیسے کیا جائے؟ اس کے لیے ہمیں اصل مسئلے کی جڑ تک پہنچنا ہوگا اور آگے بڑھنے کے لیے ایک صاف، واضح راستہ متعین کرنا ہوگا۔ دیکھیں، اصل مسئلہ صرف سیاسی تبدیلی نہیں، بلکہ ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں پالیسی کا تسلسل۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے حکومتی قوانین اور پالیسیوں میں استحکام، جس پر سرمایہ کار اپنے لمبے عرصے کے منصوبوں کے لیے بھروسہ کرتے ہیں۔ اور جب پالیسیاں بار بار بدلتی ہیں نا، تو یہ اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ اقتباس اس نقطے کو میرے خیال میں بہترین انداز میں بیان کرتا ہے۔ مضبوط معیشتیں افراد پر نہیں، اداروں پر بنتی ہیں۔ بات بالکل سیدھی ہے، جب تک ادارے مضبوط اور خود مختار نہیں ہوں گے، پائیدار ترقی ممکن ہی نہیں۔ مضبوط اداروں کا ایک اور اہم پہلو ہے پیشہ ورانہ انتظام، یعنی پروفیشنل مینجمنٹ۔ معاشی اور تجارتی فیصلے اہل پیشہ ور افراد کو کرنے چاہیے، ماہرین اقتصادیات، انڈسٹری کے ایکسپرٹس اور تجربہ کار پالیسی ساز۔ یہ فیصلے غیر تجارتی عوامل کی بنیاد پر نہیں ہونے چاہیے۔ تو آگے کا راستہ کیا ہے؟ ماخذ جو ہے وہ ایک 4 نکاتی منصوبہ تجویز کرتا ہے۔ پہلا، طویل مدتی پالیسی تسلسل کو یقینی بنانا۔ دوسرا، تجربہ کار پیشہ ور افراد کو معاشی ذمہ داریاں سونپنا۔ تیسرا، حکومت اور کاروبار کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچنا۔ اور چوتھا، برآمدات پر مبنی ترقی پر اپنی پوری توجہ مرکوز کرنا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنی پوری معاشی صلاحیت کو اگر استعمال کرنا ہے تو پاکستان کو عالمی سرمایہ کاروں کو استحکام، پیش گوئی اور پیشہ ورانہ انتظام کا ایک غیر متزلزل، ایک پکا پیغام دینا ہوگا۔ اور آخر میں بات اس ایک آفاقی سچائی پر ختم کرتے ہیں، سرمایہ وہیں جاتا ہے جہاں وہ خود کو محفوظ محسوس کرتا ہے۔
یہی وہ بنیادی اصول ہے جو پاکستان کی معاشی بحالی کی بنیاد بن سکتا ہے۔